مسئلہ ایک آیا ابھی میرے پاس، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین نیل پالش لگاتی ہیں فیشن کے لیے، تو جب یہ نیل پالش لگی ہو تو یاد رکھیے گا اس حالت میں اگر وضو کیا تو وضو بولیں بھائی نہیں ہوگا، اور اگر غسل کیا تو غسل بھی نہیں ہوگا، اور اگر اسی طرح نماز پڑھ لی تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ سورۃ النساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو. اور وضو کے کتنے فرائض ہیں بھائی؟ سب بولیں بھائی وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تو جب ہاتھوں کو دھونا ہے تو ناخن ہاتھ کا حصہ ہیں کہ بولیں بھائی ہیں، ناخن ہاتھ کا حصہ ہیں. تو جب ناخن ہاتھ کا حصہ ہیں تو ان ناخنوں کو دھونا بھی کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. تو اگر اس کے اوپر کسی چیز کی تہ جمی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی آٹے کی تہ بھی جمی ہو تو حکم کیا ہے کہ بھائی اس کو پہلے کھرچو پھر وضو کرو. تو نیل پالش تو ویسے ہی ایک ظالم چیز ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت مجھے کیوں محسوس ہوئی کہ کل ایک عجیب سی بات مجھے سننے کو ملی. عجیب سی بات یہ سننے کو ملی کہ ایک خاتون کو مسئلہ بتایا، میں نے نہیں کسی اور نے بتایا، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا. آگے سے جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ جی ہمارے تعلقات بہت اوپر تک ہیں. بھائی یہ شریعت کے مسئلے کا اوپر تک تعلقات سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بھائی مسئلہ تو اوپر والوں کے لیے بھی وہی ہے اور نیچے والوں کے لیے بھی بولیں بھائی وہی ہے. وہ ہم نے فلاں عالم صاحب سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں، وہ فلاں ہم نے عالم صاحب سے پوچھا، میں نے کہا غلط بتایا. فلاں عالم صاحب کے اندر سے اگر خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یاد رکھیے گا کہ شریعت نے ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا ہے کہ ہاتھوں کا دھونا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. تو اس فرض کے اندر یہ ناخن بھی داخل ہیں. اگر یہ ناخن نہیں دھلیں گے تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. یہاں تک کہ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ کوئی عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کے ہاتھوں پر یا پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے تو میت کو غسل دینے سے پہلے بھی اس کا اتارنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. اگر نہیں اتارا تو غسل دینے والے ذمہ دار ہوں گے، کل خدا کو جا کے جواب دینا پڑے گا. خدا کے سامنے جا کے یہ معاملہ نہیں چلے گا جی یہ ہمارے تعلقات بہت اوپر تک تھے. یہ خدا کے سامنے معاملہ نہیں چلے گا. خدا نے کہنا ہے میرے لیے سب نیچے والے ہو، میرے سامنے کوئی اوپر والا نہیں ہے. تو بھائی آخری جملے پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. خواتین کے ساتھ نہایت مؤدبانہ اور ایک التجا والے لہجے میں گزارش یہ ہے کہ بھائی یا تو فیشن کر لیں یا شریعت پر عمل کر لیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور یہ جو دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے نا کہ جی ہمیں بہت پتہ ہے، تو بھائی ہمیں بہت پتہ ہے تو پھر یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بس ایک چٹکلے پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک ادھر ہی ہمارے علاقے کی کسی خاتون کو نا انہوں نے مسئلہ ایک بتایا اپنے بچوں کو، انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا. میں نے کہا بی بی نے غلط مسئلہ بتایا ہے. تو وہ پیغام یہ آیا کہ مولوی صاحب کو کیا پتہ. ٹھیک میں پھر اس کا ایک جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار پہلے مسئلہ بھی پوچھنے مولوی سے آتے ہو، پھر جب مسئلہ اپنی مرضی کا نہیں سننے کو ملتا پھر کہتے ہو کہ مولوی صاحب کو کیا پتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.